مولانا شروع کر سکتے آپ؟ جی بسم اللہ. مولانا نہیں ہے. مولانا شروع کیجیے. مولانا رکن الدین صاحب آپ کلاس شروع کر سکتے ہیں. السلام علیکم. ایک منٹ. جی بسم اللہ. صلی اللہ علیہ نبی کریم. اما بعد. رفاقہ ابھی ہمارے پاس لائٹ گئی اس لیے ویڈیو نہیں آ رہی. اچھا اچھا. اس واسطے اندھیرا دکھ رہا, آپ کو دکھ رہا نہیں. ہاں وہی لائٹ چلے گی. ہم لوگ لاسٹ سبق میں کیا ابواب پڑھ, ابواب ثلاثی مزید فی, یعنی وہ جس کے حروف اصلی حروف 3 ہوں اور ایک یا دو کچھ حروف کا اضافہ ہو, تو ثلاثی مزید فی کہتے ہیں. یعنی جس میں اصل جس کے فعل ماضی کے اصلی حروف ہوں اور اس میں ایک یا دو سے زائد حروف, اس کو ثلاثی مزید فی کہتے ہیں. اس کے ابواب ہم پڑھ رہے تھے 6 ابواب. نمبر 1 افعال, نمبر 2 تفعیل, نمبر 3 مفعول, نمبر 4 باب تفعل, نمبر 5 باب تفاعل, نمبر 6 باب افتعال. غالباً یہی پڑھے تھے نا آپ لوگ. لاسٹ ریکارڈ دیکھیے یا تو آپ بتا سکتے ہیں. نمبر 1 باب, اس
اس کی جو مثال آئی تھی میرے خیال سے اکرما يكرم باب إكراما. باب تفعیل کی مثال صرف یہ آئی تھی. باب مفاعلت کی یا قابل. باب تفعل کی تقبل. تفاعل کی افتعال کی اجتنب. یہ ابواب اور اس کے کچھ اور ابواب ہیں جن میں کچھ الفاظ تو بڑی کثرت کے اور کچھ قلیل استعمال ہوتے ہیں، بہت کم استعمال ہوتے ہیں. مٹ دو اس کو، جی یہ تو لکھے ہوئے ہیں ہمارے پاس. جی اس کے بعد باب نمبر 7 لکھ لیجئے آپ لوگ، باب انفعال. ان لیجئے اب اس کو تھوڑا نیچے لکھے صاحب، وہ آپ کا پکچر آ جا رہی ہے. تھوڑا سا نیچے لکھوں. جی صاحب. یہ تو ٹھیک ہے جی. پڑھائی نہیں جا رہا. ٹھیک ہے ٹھیک. ہاں صحیح. باب انفعال. نون پہ جس، فا پہ زیر. جی اردو میں بھی اس الفاظ بہت زیادہ استعمال ہوتے. مثال کے طور پہ ایک لفظ استعمال ہوتا اردو میں ٹوٹ جانا، اسی سے منقطع. جی اور مضارع ہے وہ اس طریقے سے ہے، انقطع ينقطع. اس کے بعد مصدر. ٹھیک ہے. قرآن کریم میں بھی اس باب کا استعمال ہوا ہے. اذا السماء، اذا السماء، یہ اذا السماء اور آپ کی آواز کٹ رہی ہے. انفطرت. اچھا ابھی صحیح آ رہی. جی صحیح ہے. قرآن کریم میں بھی اس بات ہے اذا السماء انفطرت. السماء انفطرت سورہ انفطار ہے نا. جی نجوم انکدرت. انفطرت قط، یہ پورے کے پورے سے ہے. ٹھیک ہے. تو ایک باب کا استعمال کرنے کا طریقہ ہم کو سمجھ میں آ گیا. اس کی انقطع ہے اور فعل مضارع قطع ہے. حمزہ فعل ماضی میں حمزہ پہ زیر ضم عین قطع زبر، اور فعل مضارع میں یا پہ زبر خوف پہ زبر تو پہ زیر ینقطع.
आगे आना है। जी, उसके बाद एक और बाब है, बाब 8, बाब नंबर भी इस्तेमाल उर्दू में बड़ी कसरत के साथ हुआ है। बाब इस्तिफ़आल, बड़ी कसरत के साथ इस्तेमाल हुआ है, तो ये इस्तिफ़आल से ही ठीक है। जैसे कुरान करीम में भी इसके बहुत सारी एक लफ्ज बड़ी कसरत के साथ इस्तेमाल होता, इस्तंसारा, इसका इस्तन, और फेल मुजारे यस्तनसिरु, इस्तिंसार मस्दर है। मस्दर है। इय्याका नस्तईनु इसी से है। ठीक है ना। इस्तिआनत से ही इस्तिआनत है, तो इसके मानवी तब्दीली है या खासियत है बाब इस्तिफ़आल में तलब, नस्र, नसारा के माने मदद है, नसारा मदद करना, इस्तिफ़आल में ले गए हैं, इस तब बोलेंगे तो उस वक्त इसका तर्जुमा होगा, तो इस्तिफ़आल में तब, उसके बाद इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आवाज साफ है ना? जी जी क्लियर। जी, स्क्रीनशॉट ले लिया? जी ले लिया। मिट दूं? जी मिट जी। जी। उसके बाद 4 अबवाब हैं, ये 4 अबवाब एक दूसरे से मुशाबे लगते हैं, करीब करीब मिलते जुलते हैं, थोड़े से फर्क दिली के साथ है। सारे अल्फाज कुरान करीम हुए हैं। नंबर 9 है इफ इलाल, इफ इलाल, इसका फेल माजी का वजन है इहमर्रा। इसको ले लीजिए आप। इबियज़्ज़ा आप ले, इस वद्दा ले सकते हैं, ज़ा।
یب یز یب یز ابیزاز. ٹھیک ہے، قرآن کریم میں بھی استعمال ہوا. یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. ابیض اسود یسود اداد. تو یہ بالعموم نیت کے متعلق استعمال ہوتے ہیں. یبیض ابیضاز اسود یسود اسوداد. فعل ماضی میں مشدد ہوتا ہے، فعل مضارع میں بھی. مصدر میں آنے کے بعد دونوں کو الگ الگ کر کے پڑھتے ہیں. فدا یسود اسوداد. یبیض وجوہ وتسود وجوہ فاما الذین هم. اسی طریقے سے آگے واما الذین اسودت وجوہ. تو اس دن قیامت کے دن کچھ چہرے سفید ہوں گے اور ہوں گے. سفید چہرے والے اللہ کی رحمت میں ہوں گے، سیاہ چہرے آئے گا اکفرتم بعد ایمانکم. ایمان کے بعد تم نے کفر کی روش اختیار کی. افعلال ہے. اس کے بعد 10واں باب ہے افعیلال. افعلال. عین کے بعد یا ہے مصدر میں. جی افعیلال. جی اس کا فعل ماضی ہے، استعمال ہوا جنت. سورہ رحمان میں اس کا لفظ استعمال ہوا ہے. ومن دونہما جنتان فبأی آلاء ربکما. اس کے بعد مدہامتان کا لفظ استعمال ہوا. اسی سے ادہام. یدہام. آمن. ادہام یدہام
مامن. تو اسی سے مدہامتان ہرا، اتنی ہریا کہ اس کے اندر سیاہی نظر آئے. سیاہی تو افعیلال، افعیلال یہ باب نمبر 10 ہے. ادہام، ادہیمام، باب لال اور باب 10 افعیلال. دونوں میں فرق عین کے بعد یا کا ہے. افعیلال، افعیلال. اس فرق کا ہے ہم لوگوں کو. اس کی اسکرین شاٹ لے لیجیے. جی لے لیا جی. جی اس کے بعد تھوڑا سا چل لی. باب نمبر 11 ہے. عالن، ہیں اس کا خیال رکھنا ہے. افعیلال 9 باب نمبر، اس کے اندر یا نہیں ہے. باب نمبر 10 افعیلا، اس کے اندر ان کے بعد یا ہے. اس کے بعد باب نمبر 11 افعیعال، عین 2 مرتبہ استعمال ہوا ہے. اوپر لام کا 2 مرتبہ میں عین کا ہوا ہے. اس کی مثال آپ لکھ لیجئے اخشوشنا، اخشوشنا. یہ لفظ بھی ہوا ہے. یخشو، مصدر ہے اخشی شانن. اخشوشنا، یخشوشن، اخشانن. اس کے بعد باب نمبر 12 لا، باب ہے اف، جی اف افوالن، عین کے بعد واؤ کا اضافہ ہے. ٹھیک ہے. اس کی مثال آپ اجلول، یجلوذ، اس
کا مصدر ہے افعزن. تو یہ 12واں باب if you والو ہے. افعالن جی 12واں باب افعالن. اس کی وضع یجلوذ افعاذن. ٹھیک ہے. یہ 12 ابواب ثلاثی مزید فی کے ہو گئے ہیں. تو اب ان شاٹ لے لیجئے. ان کی جو گردان ہے فعل ماضی ہم فعلہ کی جو گردان یاد کر لیے یا یفعلو کی جو سیم ایسی استعمال ہوتی ہے. کس جب گردان کریں گے لے لیا اس کو. جی جزاک اللہ. کس آپ گردان لکھنا شروع کریں گے صرف فعلہ کے اخیر کی جو حرکتیں ہیں خیال رکھیں گے. بس اجلوذہ ہے بولنے میں تھوڑا سا مشکل ہے لفظ. اس کے بعد اجلوذا لوذو سیم گردان. اجلوذتا اجلوذنا اس طریقے سے. اخشوشنا اخشوشنو اس طریقے سے آپ کسی بھی لفظ سے گردان کریں گے تو ایسی. البتہ ایک چیز کا خیال آپ باب نمبر 9 اور باب نمبر 10 میں خیال رکھیں گے. مثال ہم لکھے تھے ابیضا ابیضا ابیضو ابیضت سیم آئیں گا ابیضتا تک. اس کے بعد زاد وہ کھل جائیں گی. 2 زاد الگ الگ لکھیں گے. مثال کے طور پہ اب یا ز یہ آئیں گا یہاں سے. اب یا ززتا ورنہ گردان نہیں. اب اب یا زت یہاں تک اب یا زتا تک ایک انداز سے آپ لکھیں گے. اور یہاں آپ یہ 2 اب یا ززتا اب یا ززتما اب یا ززتم اب یا ززتی اس کی گردان بنیں گی. ٹھیک ہے. ایک خیال رکھیے جہاں پہ لام پہ تشدید ہے وہاں لام مشدد جماعت کے صیغے سے لے کے ختم تک کھل جاتا. تشدید نہیں لکھیں گے بلکہ الگ الگ حروف لکھ کے بقیہ پورے سیم ہے ایسٹیز رہیں گے نہیں ہوں گی. لیجیے
नेट दूं? जी मिट जी, आवाज आ रही मेरी? नहीं? थोड़ी ब्रेक हो क्या आ रही? अच्छा जी। उसके बाद जो है फेले मुजारे की गर्दान भी सेम रहेंगी। फेले मुजारे में किसी किस्म का फर्क नहीं रहेगा। मैं जरा पढ़ूं या पढ़ूं? के तौर पे जी, यफ़ानी यफ़अलूना, ये गर्द इसी तरीके की गर्दान पूरे अबवाब। अलबत्ता थोड़ा सा एक चीज मैं बताऊंगा आपको। अब मिसाल के तौर पे इन फतारा है, फेले माजी इन फतारा, ठीक है? इन फतारा, इन फतारा, इन फतारू था, सेम गर्दान है फेले माजी की। इसी तरीके से फेले मुजारे की भी यनफतिरु, यनफतिरु, यनफतिरानी, यनफतिरुना, यनफतिरना, तनफतिरुना, तनफतिरी, फतिरना, अनफतिरु, ननफतिरु। किसी भी लफ्ज की गर्दन आप ले लीजिए, सेम रहेंगी। इसी तरीके से हम एक लफ्ज लिखे थे बाब इस्तंसरा, सरा, इस्तंसरु, इस्तंसरता, इस्तंसरना, इस्तंसरता, इस्तंसरतुमा, इस्तंसरतुम, इस्तंसरती, इस्तंसरतुमा, इस्तंसरतुन्ना, इस्तंसरतु, इस्तंसरना, सेम रहेगा। यस्तंसिरु, कोई पढ़े जो है अब्बासी खलीफाओं के नाम अलग अलग है। मुस्तंसिर बिल्ला एक लफ्ज इस्तेमाल होता, एक का नाम सिरु, सेम गर्दान है, कुछ के साथ या ता अलिफ नून का बदलाव होगा। तंसिरानी यस्तंसिरूना, तस्तंसिरना, तस्तंसिरु, तस्तंसिरूना, तस्तंसिरीना, तस्तंसिरा, अस्तंसिरु, नस्तंसिरु, ठीक है? तो एज चीज रहेंगी गर्दान। अलबत्ता आप याद रखिए कि जिस लफ्ज के 4 हुरूफ हों, चाहे वो असली हो, चाहे जिस लफ्ज के फेले माजी में 4 हुरूफ हों, अकरमा 4 हुरूफ है ना, सर्रफा, जिस लफ्ज के जिस फेले माजी में 4 हुरूफ हों, हमजा, काफ, रा, मीम, हमजा, दाल, खा, लाम, स्वाद, रा, रा, फा, जिस लफ्ज के सॉरी जिस 4 हुरूफ हों की अलामत मुजारे पे, उसके अलामत मुजारे पे पेश होगा अकरमा युक्रिमु, अदखला युदखिलु। बस इसका ख्याल रखिए, ये मैं बताऊंगा, ये कल फिर मैं रिपीट करूंगा। आप हजरात अच्छी तरीके से याद की जो मिसालें मैं आपको लिखाया, माजी की प्रैक्टिस, माजी की फेले मुजारे की थोड़ी सी मजीद, उसके बाद जो है फेले मुजारे की भी प्रैक्टिस आप लोग कीजिए।
کوئی چیز اگر سمجھ میں نہیں آئی تو آپ حضرات